جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مجھے جس موضوع پر بولنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے یا کھڑا کیا گیا ہے، نوجوانوں کی سستی اور کاہلی تباہی کا ایک اہم سبب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان کو ہم تک وہ پہنچاتا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتا دیا اپنے کلام مجید کے ذریعے، اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کے ذریعے۔ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے، مقصد حیات۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت ہے وہاں مراد توحید ہے۔ یعبدون ای یوحدون، مطلب اللہ ایسے عبادت چاہتا ہے کہ جو خالص ہو، جس میں کسی قسم کی شرکت نہ ہو، شرک سے پاک ہو۔ تو ہم جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہماری زندگی کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ عز و جل نے سب سے پہلا حکم جو اپنے کلام مجید میں دیا ہے وہ یہی توحید، خالص ایک اللہ کی عبادت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے ساری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ وہ رب کی عبادت کریں، اور رب کون ہے؟ ہمارا اللہ۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں والرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ آپ جس کو مانتے ہو رب اللہ عز و جل، حقیقی معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور یہ اللہ کا پہلا حکم ہے ہم سب کے لیے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ جوانی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جو سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ روم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس قوت کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو دو کمزوریوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے قوت اور طاقت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت اور قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں دو ضعف کے درمیان قوت کا ذکر ہے۔ جو پہلی کمزوری ہے وہ بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹے بچے کمزور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات کو وہ خود پورا نہیں کر سکتے، ماں باپ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کمزوری ہے یہ، طفولہ، بچپن۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قوت کا جو جوانی ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ عز و جل نے اس کمزوری، یہ بچپن گزر جاتا ہے،
پھر بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. قوت ہے، طاقت ہے، جسمانی طور پر مضبوطی ہے، قوت ہے، اعضاء صحیح کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مرحلہ ضعف اور کمزوری کا آتا ہے جو شیخوخہ، بڑھاپا، جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس میں کیا ہے. تو دو کمزوری کے درمیان انسان کی زندگی پر غور، بچپن بڑھاپا، بچپن بھی کمزوری، بڑھاپا بھی کمزوری، اس کے درمیان جو مرحلہ ہوتا ہے وہ شباب، نوجوان، قوت کا مرحلہ ہوتا ہے. کیا کرنا ہے؟ جوانی، اللہ اکبر، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج نوجوانوں میں یہ جو قوت اللہ عز و جل نے دی ہے، عطا کی ہے، اس کو ضائع کرتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں. اگر اس مرحلے میں ہم نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جو کہ قوت ہے، اور اس کی حفاظت نہیں کی ہم نے، تو پھر بڑھاپے میں پچھتاوا ہوگا، خسارہ ہوگا، اور اخروی زندگی میں بھی خسارہ اور پچھتاوا ہوگا. اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، چست رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اللہ کا حق جو بنیادی زندگی کا مقصد ہے وہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، جس میں ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، حقوق العباد، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ، وہ کامیاب اور کامران ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمارے نوجوان کیا اپنی جوانی کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اس مرحلے کا خیال رکھ رہے ہیں جس کے بعد کمزوری آنے والی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کا نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، پروگرام کیوں منعقد ہوتے ہیں؟ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، کبار علماء، ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو دعوت دی گئی ہے تاکہ قال اللہ قال رسول ہمیں بتائیں، مراد اللہ مراد رسول ہمیں سمجھائیں. کیوں؟ کیا مقصد کیا ہے؟ پونے میں پروگرام، بمبئی میں، حیدرآباد میں، بنگلور میں، اڑیسہ میں، مختلف مقامات پہ پروگرام سالانہ سال بھر ہوتے رہتے ہیں، الگ الگ موضوعات پر، الگ الگ مضامین پر. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ بولنے والا کیوں بولے، سننے والے کیوں سنیں؟ ہم عمل کریں. اصل مقصد تو عمل ہے نا، جس سے ہمیں جنت ملے گی. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. میں نے شیخ کی تقریر سنی، میں نے شیخ انیس کو سنا جنہوں نے سنت، آداب وغیرہ بیان کیے. کیوں؟ تاکہ میں عمل کروں اس پر. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. میں شیخ عبداللہ کی تقریر سنتا ہوں، میں شیخ پرویز کی تقریر سنتا ہوں، میں شیخ ثناء اللہ کی تقریر سنتا ہوں. کیوں؟ تاکہ یہ جو مجھے بتائیں دین کی باتیں، میں ان کو یاد رکھوں، ان پر عمل کروں. مقصد تو عمل ہے نا. سن کر جانا، واہ کیا تقریر تھی، کیا انداز تھا، بہت اچھی تقریر تھی، لوگ بھی بہت اچھے، کامیاب ہو گیا پروگرام. کامیاب پروگرام یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگے. کامیابی پروگرام کی یہ ہے کہ میں جو کہوں اس پر عمل کروں، آپ جو سنیں اس پر عمل کریں. یہ تو اللہ چاہتا ہے. مقصد تو اصل بنیادی یہی ہے. نوجوانوں کے متعلق مختلف موضوعات پر بیانات ہو رہے ہیں، الگ الگ اجزاء پر بیان ہو رہے ہیں. سلف صالحین میں نوجوان کیسے تھے، نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کے اخلاق، نوجوانوں کی تباہی کے اسباب، نوجوان کیسے اپنے آپ کو وغیرہ وغیرہ. مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ ہم ان کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو تباہی بربادی سے بچائیں. کیونکہ اللہ کے یہاں جانا ہے، روبرو ہونا ہے، حساب لے گا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں حدیث سنوں، میں ذکر کی فضیلت سنوں اور میں حدیث پر عمل نہ کروں، غلط ہے، غلط. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. میزان کو ترازو کو بھرنا ہے نیکیوں سے. جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کیجئے. نیکیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گی. گناہوں سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، تاکہ ہو تو نیکیاں لے کر جائیں ہم.
اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے خوش ہو. وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو، باطن کو ظاہر کو، سب کو جانتا ہے، نیتوں کو، ظاہر اور باطن تمام چیزوں کو، ہمارے اقوال کو، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے افعال کو، ہمارے اعمال کو، سب کو وہ جانتا ہے اور سب کی خبر لے رہا ہے. کل قیامت کے دن ہمارا حساب لے گا. محترم نوجوانوں، اپنی جوانوں کو ضائع نہ کرو سستی کاہلی جوانی میں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عربی میں کسل کہتے ہیں، کسل. بخاری شریف کی مشہور دعا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں 8 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے ان میں سے کسل بھی ہے اور کاہلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں غم سے، حزن سے، عاجزی سے، والکسل سستی اور کاہلی سے. یہ سستی بری صفت ہے. نوجوانوں میں سستی، نعوذ باللہ من ذالک. سستی یہ بری صفت ہے، مذموم ہے، مذمت آئی ہے اس کی. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے اس سے، کیونکہ اس کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے. آدمی سستی کا شکار ہو جائے، نوجوان سست اور کاہل لیزی ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دینی و دنیاوی خسارہ. دینی خسارہ کیا؟ عبادت نہیں کرے گا وہ. صحیح ہے یا نہیں؟ فجر کو اٹھے گا وہ سست، رات میں دیر سے سوئے گا، مشغول رکھے گا اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کیا، واٹس اپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھ کر سو رہے ہیں، اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں کہ بستر پر جاؤ تو کیا پڑھو. سنتیں دے رہے ہیں جس میں کامیابی ہے، اللہ کی رضا جس سے حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں. ہمارا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھ کر اپنے رات کے وقت کو ضائع کرتا ہے، نیند کو خراب کرتا ہے. واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا کیا ہے، انسٹاگرام وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی نیکی والا معاملہ نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی درس، کوئی ذکر، کوئی تقریر، کوئی دینی بات جس سے اس کو فائدہ ہو، جس سے اس کو دین کا تفقہ حاصل ہو، ایسا نہیں. باطل، بیکار، حرام چیزوں میں اپنے اس وقت کو، رات کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے. دیر سے سوتا ہے. صحیح ہے نا؟ رات اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ آرام کے لیے یا اپنے آپ کو اس میں مصروف ہے؟ نوجوانوں کا حال دیکھیے، آج بزی ہیں. کس چیز میں بزی بھائی؟ ٹھیک ہے، رات بھی بزی، دن بھی بزی. سستی کاہلی کیسے آتی ہے؟ دیکھیے، آپ اللہ کی عبادتوں سے دور ہیں، آپ کی جوانی میں فرائض میں کوتاہی ہے. فرائض جس کی پوچھ ہے، واجبات جس کا سامنا کرنا ہے کل قیامت کے. اول ما يسأل به العبد يوم القيامة الصلاة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا، حساب ہوگا اعمال میں سے، وہ نماز ہے. یہ نہ عشاء پڑھتا ہے نہ فجر کے لیے اٹھتا ہے. کیوں؟ سستی. سستی کیسے آ گئی ہے؟ یہ تو قوت ہے اس کے اندر. اس نے اپنی قوت کو حرام چیزوں میں ضائع اور برباد کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ واجبات سے محرومی. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بتائیے. سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان. اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے کہ واجب اور فرض کام میں ادا نہ کروں. اللہ کی عبادت جو زندگی کا مقصد ہے، نمازیں اسلام کا رکن ہے، 5 وقتہ نمازیں، اللہ اکبر، وہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہی ہیں. وجہ میری سستی اور کاہلی ہے. سستی کاہلی کیوں آئی؟ اس لیے کہ میں اپنی اوقات کو جو قیمتی ہیں، جوانی کے اس مرحلے کو اللہ کی نافرمانیوں میں ضائع کر رہا ہوں. اور بات کرتے ہیں عقیدے کی. میرے اساتذہ، میرے علماء موجود ہے، میری اصلاح کریں گے اگر میں غلط کہتا ہوں. عقیدے کا کیا مطلب ہم نے سمجھا. شرک نہ کرو بس. جوان یہ سمجھتا ہے آج کا، میں شرک نہیں کرتا، بس اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ ہے نا توحید. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اور تقاضا کیا ہے؟ موحد کس کو کہتے ہیں؟ صحیح عقیدے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت چھوڑ دے اور شرک بھی چھوڑ دے. ایسے نہ شرک کرے نہ عبادت کرے. عجیب مسئلہ ہے بھائی. شرک نہیں کرتا ہے، چلو ٹھیک نہیں کرتا، بہت اچھا کام ہے بھائی. شرک کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ اعظم ذنب ہے. اسی اللہ بھی
سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے، سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے. آپ شرک نہیں کرتے ہو، بہت اچھا ہے. آپ کی جوانی شرک سے محفوظ ہے، بہت اچھی ہے. دوسری چیز ہاں عبادت نہیں، وہ بھی نہیں، کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا موحد نوجوان ہے جو نہ شرک کرے، جو کہ صحیح ہے، نہیں کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. کرنے والا کام اللہ کی عبادت وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان مل جائے وہ روزہ رکھے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو انصاف سے کرو، وغیرہ وغیرہ. یہ جو اوامر ہیں اس پر امتثال کس کب ہوگا؟ پھر توحید یہ کیسی ہو گئی بھائی؟ شرک نہ کرو، عبادت بھی نہ کرو. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ توحید جو ہے اس کے اقسام اہل علم نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا. صحیح ہے؟ ربوبیت، جی، الوہیت، اسماء و صفات ہے نا. الایمان بالاسماء والصفات اس کے قواعد ہیں وغیرہ ہے. عقیدے کا اثر، ایمان کا اثر اسماء و صفات پر. اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کی صفات ہیں جس کی تفصیلات کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں. اس پر ایمان ہے، عقیدہ ہے. اس کا اثر کہاں ہے؟ آپ جو دیکھ رہے ہو، کیا آپ بھول گئے کہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے البصیر؟ کیا معنی اس کا؟ دیکھنے والا. میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے. جو آپ کر رہے ہو، جو آپ چھپا رہے ہو، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے. الم یعلم، اللہ اکبر. جوانوں سنو، اللہ اکبر. اللہ سے ڈرے میں اور آپ. اللہ کہہ رہا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. الم یعلم بان اللہ یرا. ٹھیک ہے، ابا امی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہو، رات میں ہاتھ میں فون ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، کسی کو نہیں پتا. اگر آپ شادی شدہ ہیں، بیوی کو بھی نہیں پتا، وہ بھی سو گئی، بچے بھی دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. توحید آپ کی، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اللہ کے اسماء و صفات پر. قرآن میں اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان کو نہیں پتا؟ کیا جوان کو نہیں معلوم؟ اس میں سب آگے نا الم یعلم میں. کیا جوان کو نہیں پتا بان اللہ یرا کہ اللہ دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ مشہور ہے نا، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ. ایک چرواہا نوجوان بکریاں چرا رہا تھا. اس کی امتحان کے لیے نے کہا کہ یہ بکریوں میں سے کچھ یہ بکریاں ہمیں دے دو. مشہور واقعہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک تو کوئی اور ہے. تو کہا ٹھیک ہے، اس کا امتحان لینا چاہا. میں ٹھیک ہے، مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، بیچ دو، ہم اس کے بدلے آپ کو درہم و دینار دے دیں گے. عقیدہ کام کرتا ہے. دا عقیدہ ورکس. ایمان کام کرتا ہے. جوانی میں اس کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جب ایمان قوی ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا، انسان کی سستی اور کاہلی ختم ہوگی جوان کی، اور وہ تباہی اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائے گا. سب سے بنیادی چیز ہے ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت. اس نوجوان نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، میرا مالک اپنی جگہ بیٹھا ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. این اللہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ، میرا رب تو عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے. کیا بات تھی اس جوان کی، سبحان اللہ. یہ اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، اسماء و صفات پر ایمان کا اثر. جب ہم اللہ سے ڈریں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارے دل میں خوف آئے گا. نہیں، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن میرا رب عرش پر مستوی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیا دکھا رہا ہوں میں اللہ کو؟ کیا یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کو وہ دکھائیں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے آپ سے. آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سوئیے، باوضو پڑھ کے دعائیں و اذکار جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اس کو پڑھیے. آپ پیاری پیاری دعائیں، بہترین معنی، اس کا زبردست مفہوم، وہ پڑھ کر سوئیے. یہ اللہ آپ سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ دکھائیے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. آپ سستی نہیں کا، عبادتیں ادا ہوں گی، اللہ کا حق ادا ہوگا. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا اللہ کا حق ہے ہم سب پر بھائی، جوانوں پر، بوڑھوں پر، سب پر اللہ کا حق ہے. کیا ہے اللہ کا حق؟ ان یعبدوہ، اس کی عبادت کرنا ہے. ہم سست اور کاہل ہیں تو کیسے
بنیادی طور پر جو نماز آ رہی ہے، جو زندگی کی سب سے بڑی چیز روزمرہ کی جانے والی عبادت ہے. آپ دیکھیے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. اس میں سے کون سا وہ رکن ہے جو ڈیلی لائف میں ہم کو کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عقیدہ ایمان ہے، ٹھیک. نماز روزانہ پڑھنا ہے. ابھی ہم نے مغرب پڑھی، عشاء 9 بجے اعلان ہوا، پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں بھی پڑھیں گے. دیکھیں رمضان کے روزے، رمضان کے روزے، رمضان آیا تو روزے، ورنہ نہیں ہے نا. زکوٰۃ کی ادائیگی سالانہ فرض ہے. حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. لیکن جو ڈیلی لائف میں کی جانے والی عبادت ہے وہ 9 نمازیں ہیں. ہماری نمازیں آج دیکھیے، جائیے مسجد، کل صبح فجر میں دیکھیے مسجدوں میں کتنی چنائی میں مسجدیں ہیں. کہاں ہیں چنائی کے نوجوان؟ مطلب چنائی کے نوجوان کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ یہ کون سی سستی اور کاہلی ہے بھائی؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح جا رہے ہو، آپ غلط جا رہے ہو. غلط راستہ ہے، لوٹ آؤ، یو ٹرن لے لو. کل ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ اور مرنے کے بعد قبر میں جاؤ، وہاں نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. صرف افسوس ہوگا. اور وہاں کہا کلا انہا کلمۃ هو قائلها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فی جماع فهو فی ذمۃ اللہ. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے نوجوان، کیا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں یا نہیں؟ جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اللہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. انتم الفقراء، تم نبی ہو یا امتی ہو، تم مالدار ہو یا غریب ہو، تم جوان ہو یا بوڑھے ہو، انتم الفقراء، تم مرد ہو یا عورت ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کے حفظ و امان کی ضرورت ہے. تو کب اللہ ہماری حفاظت کرے گا بھائی؟ جب ہم اس کے دین کے، اس کے احکام کی حفاظت کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس بچے تھے، نوجوان تھے، فرمایا یا غلام انی اعلمک. حدیثیں دیکھیے سبحان. اصل مسئلہ کیا ہے؟ معلوم، حدیثیں بھی معلوم، آیتیں بھی معلوم، کئی موضوعات پر تقریریں بھی سنیے، عمل ندارت. مسئلہ ہے عمل کا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بیٹا، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند ضروری باتیں بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم سب امتیوں کے لیے ہے حدیث. کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ الى آخر الحدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت کرو. کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی. احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھو گے ہر جگہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا. شرط جواب شرط کہتے ہیں عربی میں. شرط جواب شرط. وضو ہے تو نماز ہے نا، وضو نماز کی شرط ہے نا. وضو نہیں ہے، بھول گیا وضو کرنا، نماز ہوگی کیونکہ شرط ہے اس کی. اذا کیا ہے؟ جس کے وجود سے وجود لازم آتا ہے، جس کے عدم سے عدم لازم آتا ہے. بہرحال یہ فقہی مسئلہ. تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، اللہ نے شرط کی احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم نے اللہ کی حفاظت نہیں کی، اللہ کے دین کی حفاظت نہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، آپ حفاظت نہیں کر رہے ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، محفوظ رکھے آپ کو بلاؤں سے، پریشانیوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے. کیسے کرے گا بھائی؟ اللہ اکبر. لہٰذا سستی کاہلی، توبہ، استغفر اللہ. ہمیں اپنے ایمان کو جگانا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. جس کی پوچھ ہے نمازوں کی پابندی، صبح شام کے اذکار، تلاوت، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ضروری ہے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خوشخبری ہے نوجوانوں کے لیے. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عز و جل 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا. یہ بھی حدیث سنی ہوئی ہے. سبعۃ یظلھم اللہ، 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ عز و جل اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا، ہے نا. ان میں سے جوان بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شاب، 7 میں سے ایک، نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہوئی. اللہ اکبر.
نشأ فی عبادت اللہ. اعزاز دیکھیے قیامت کے دن اللہ عز و جل اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کب؟ جب وہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے. سوال میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے کریں، کیا میری اور آپ کی جوانی، یہ عمر اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے یا نہیں؟ نہیں گزر رہی ہے تو کیوں؟ کون سے ایسے ضروری دنیا کے کام ہیں جو اللہ کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہیں، جو ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے؟ پوچھ ہے، اول امر ہے اللہ کا. سب سے پہلی چیز عبادت ہے زندگی میں، باقی سارے کام بعد میں. ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے تلے سایہ دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک وقت ہے اس کا، وہ وقت ختم، جوانی ختم، پھر آئے گا بڑھاپا. اگر جوانی کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں 2 حقوق ادا ہوں، اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، حقوق العباد ادا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہیں، جوان بتائیے مجھے، آپ غنیمت سمجھیے اپنی جوانی کو، فرائض ادا کیجئے، واجبات ادا کیجئے، اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجئے. نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہے نا یہ آیت مشہور؟ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو، تم عبادت صرف اسی کی کرو، کسی اور کی نہیں، کیونکہ اس کا حق ہے جو بتایا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے اندکا کا مطلب تمہارے پاس، یعنی بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے خدمت کی. صحیح ہے نا؟ تو جوان اللہ سے ڈریں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. سستی کاہلی ہوگی کیسے؟ وہ اپنے کام نہیں کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرے گا بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اپنے ضروری کام نہیں کر پاتا ہے، سست کاہل ہے. کیسا جوان؟ ابھی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ نے مثالیں سنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جوانیوں میں کیا 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 انہوں نے. تابعین، ائمہ، محدثین رحمہم اللہ، جوانی کی عمر میں کیا کیا کارنامے عظیم دین کی خدمت انہوں نے انجام دی، کیسی کیسی دین کی خدمت انہوں نے کی. میں اور آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ ہماری جوانی کہاں جا رہی ہے بھائی؟ نہ اللہ کا حق ادا، نہ عشاء، نہ فجر، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ ماں باپ کی خدمت. جو بوڑھے ہیں جن کو ضرورت ہے وہ اٹھ کر فجر کو جا رہے ہیں، جوان سو رہا ہے. اس کے بارے میں کیا امید رکھیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے. ارے کرو ایسے کام جس سے امید بھی ہو، کرو ایسے کام جس سے امید ہو رحمتوں کی، بخشش کی، جنت کے عطا کی، جہنم سے نجات کی. لیکن کرتے ہیں ایسے کام جس سے نعوذ باللہ من ذالک جو سبب بن سکتے ہیں دخول النار کا، جو جہنم کے آگ میں داخل ہونے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک تمہارے پاس، مطلب اپنے پاس رکھنا، ان کو دور نہیں. وہ کیا بولتے اس کو؟ اولڈ ہوم. بیوی کے ساتھ، خوش بچوں کے ساتھ. ماں باپ بھائی کتنی روایتیں موجود ہیں حقوق الوالدین پر. دیکھیے حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحیح بخاری، صحیحین میں، سنن میں، جوامع میں موجود ہیں. امک 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 ثم امک ثم امک ثم ابوک انت ومالک لابیک فلاں فلاں. کتنی روایتیں، کتنی حدیثیں موجود ہیں. کہاں ہے اس پر عمل؟ کہاں ہے نوجوان؟ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ہے ان کا. ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس، اف مت کہو، ڈانٹنا بھی مت، بلکہ ادب. کیا کرنا؟ قرآن کی آیت ہے یہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آج بھی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جائے گی.
اللہ فرما رہا ہے اف مت کہو بڑھاپے میں، کیونکہ بڑھاپے میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں نا ان کی، جس کی وجہ سے جو ہے ہو سکتا کوئی ناراضگی ظاہر کر دیں، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ اف نہیں کہنا، ماں باپ ہے، ان کا مقام ہے، اور ڈانٹنا بھی نہیں۔ پھر کیا کرنا؟ اللہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب احترام سے ان سے گفتگو کرنا، اور رحمت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے جھکا کے رکھنا، اور اللہ سے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار یہ میرے بوڑھے باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں رحم کا محتاج تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے احسان کیا، ہم ان کے ساتھ احسان نہ کریں؟ انشکر لی ولوالدیک، بہت ساری باتیں نصوص موجود ہیں۔ سستی کاہلی ہوگی تو کیسے خدمت کرے گا، کیسے ان کے حقوق بجا لائے گا؟ اس کے بعد بیوی بچے شادی کر کے آتا ہے، سست اور کاہل نوجوان اپنی بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے اس کو قوامیت عطا کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہاں کہاں قوام، یہ تو گیا قوامیت اس کی پوری۔ اتنا کمزور، اتنا لاچار کہ بیگم اس کو سنبھال رہی ہے، بیگم اس کو دیکھ رہی ہے، پورا اس کو دیکھنا ہے۔ بھئی یہ رب الاسرہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، یہ ہیڈ آف دا فیملی ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیاری حدیث جس میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ اس میں مرد کو نہیں بیان، الرجل راع فی بیت اہلی وهو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنی بیوی بچوں کا گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ بھائی ذمہ داری سستی کاہلی سے ادا ہوتی ہے؟ بتائیے آپ مجھے۔ شادی کر دی ماں باپ نے، چلو بچہ جوان ہو گیا، بھائی ادھر ادھر نہ بھٹ کے اس کی شادی کر دی، شادی کر دیا، شادی ہو گئی، بیوی لے آیا، بچے بھی ہو گئے، اب مسئولیت ہے اس کی، یہ بیوی بچوں کا حق ہے نا بھائی، کل قیامت کے دن باس پرسی ہوگی اس کی، حساب دینا ہے، کیسے ادا کرے گا؟ وہ برباد کر دے رہا ہے ان کو اور اپنی اولاد کو ضائع کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا؟ وہ خود دین سے دور، عبادتوں سے دور، اللہ سے دور ہے، وہ کیا اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو اللہ کے قریب کرے گا؟ لہٰذا جوان سمجھیں، سستی کاہلی چھوڑیں بھائی، کہاں سے آ گئی یہ سستی کاہلی؟ شیطان کو خود پر غالب ہونے نہ دیں، اپنے آپ کو شیطان پر غالب کریں، وہ آپ کو سست بنائے گا، وہ کاہل بنائے گا، اور آپ کو دین سے، دنیاوی فائدوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کو جیتنے نہیں دینا۔ وہ ہارے یا جیتے دوزخ میں جائے گا، اگر وہ ہم پر جیت جائے تو ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے جو جوانوں کی اہمیت، جوانی کی اہمیت کے متعلق ہیں۔ بہرحال، اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ شاید باقی رہ گئے ہیں میرے۔ اللہ رب العالمین یہ سستی اور کاہلی، یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی۔ مومن سست ہوتا ہے، مومن کاہل ہوتا ہے، مومن نماز کا پابند ہوتا ہے، مومن جو ہے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، ہمیشہ چست رہتا ہے۔ کیوں؟ فجر کو اٹھتا ہے، اس کے بعد رزق حلال کماتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ادا کرتا ہے، ادائی کی اس کی، وہ فریش رہتا ہے، چست رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، ہم بات جوانوں کی کر رہے ہیں نا، بوڑھے جو اللہ کی عبادت میں زندگی بڑھاپا گزر رہا ہے، اب دیکھیے وہ جوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں۔ کیسے بھائی؟ بوڑھے لوگ آپ دیکھیں گے مسجد میں جو نظر آتے ہیں پہلی صف میں، بوڑھے لوگ، یہ بوڑھے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، رمضان آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کی رہے۔ جوان جو ہے حلیم کے چکر میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس سے زیادہ یہ ایکٹیو۔ کیوں؟ عبادت سے قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کا مزہ زندگی میں آتا ہے، لیکن اس نے برباد کر دیا۔ بہرحال یہ مومن کی صفت نہیں ہوتی کہ وہ سست اور کاہل ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کی صفت اللہ عز و جل نے بیان کی ہے کہ وہ سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں بیان فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق عبادت کرنے کے لیے، جو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جب یہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، قاموا كُسَالَىٰ، سستی اور کاہلی سے کھڑا ہوتا ہے۔ ابا بول دیا چلو چلو اٹھو بیٹے اٹھو، گیا نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں، پہلی آئے، ایک رکعت ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہے وہ جو احسان ہے نا عبادت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس کی زندگی میں نہ کأنک تراہ ہے، نہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک ہے، نہ یہ عقیدہ ہے نہ وہ عقیدہ ہے۔ تو کیسے اس کے مطلب، وہ احسان کا مطلب یہ آپ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اب اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔
سستی کاہلی میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. عبادتوں میں جو احسان ہے وہ نہیں آتا ہے. رجب کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, شعبان آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, وہی سستی کاہلی رمضان میں بھی نظر آتی ہے. سحری میں دیکھیے پوری رات جاگتا ہے, سحری سوتا ہے, فجر غائب, عبادت غائب. وہ سمجھتا ہے روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے بھوکا پیاسا رہنا, شام تک سوتا ہے. ظہر کی نماز غائب, سنتیں غائب, سب ختم. نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق, جو میں نے کہا. لہٰذا اللہ سے ڈرے نوجوان, اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچائیں اور اللہ کا حق ادا کریں. سستی کاہلی سے توبہ کریں, پناہ مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من العجز والحزن من الهم والحزن والعجز والکسل. ان دعاؤں کو یاد کریں, اللہ سے دعائیں کریں, اپنے آپ میں بیداری پیدا کریں, ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توبہ کریں. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہماری جوانی کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ سے دعائیں کریں اللہ تیرا حق, تیرے بندوں کا حق کما حق کا ہو ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اور جو دشمنان اسلام چاہتے ہیں, شیاطین الانس والجن, جو جوانوں کو برباد کرنا چاہتے, ہم اس کا کھلونا نہ بنے. ہم اس گیند کی طرح, آج کا مسئلہ کیا ہے, جوان اس فٹ بال کے جیسے ہو گیا ہے جو گراؤنڈ میں پلیئرز کے درمیان ہے. کتنے پلیئرز ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں 11 10 15 جو بھی ہیں. کبھی یہ اچھال رہا ہے, کبھی وہ اچھال رہا ہے, کبھی آگے مار رہا ہے, کبھی پیچھے ڈال رہا ہے. اس گیند کی طرح آپ سے کھلواڑ ہو رہا ہے, کھیلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. جیسے جیسے گمراہیوں کا راستہ آپ کو دکھایا جاتا ہے ویسے ویسے آپ چلتے جاتے ہیں. علم سے دور, دین سے دور, اللہ سے دور, ماں باپ سے دور, بیوی بچوں سے دور. علماء اکرام کی صحبت میں رہیں, اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں اور اہل علم کی علم سے مستفید ہو. ماشاءاللہ آپ چنئی میں رہتے ہیں, بڑے بڑے علماء اکرام یہاں موجود ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کے دروس سے مستفید ہوں. اللہ نے ان کو علم غزیر سے نوازا ہے, علم نافع اللہ عز و جل نے ان کو عطا کیا ہے. ان کے علم سے آپ مستفید ہو, اپنے آپ کو منور کریں اور اپنی جوانیوں کو صحیح رخ پر لگائیں. ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. جو جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, جو جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اللہ سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ کو, ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے محفوظ رکھے, ہلاکتوں سے محفوظ رکھے, سستی اور کاہلی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیری بندگی کما حق ادا کرنے والا, تیرے بندوں کے حقوق کو کما حق ادا کرنے والا ہمارے نوجوانوں کو, ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.